پاک زمین پارٹی کے اس آفس میں ان کو اپنی طرف سے اپنی پارٹی کے تمام ذمہ داران اور کارکنان کی طرف سے انتہائی ان کو ان کے صاحبزادے عثمان بھائی کو اور تمام ان کے رفقا کو میں اپنی دل کی گہرائیوں سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے ہمیں عزت بخشی. میں اس موقع پر ہماری جو ڈسکشن ہوئی ہے اس پہ پاک زمین پارٹی کی طرف سے ہم نے پہلے بھی کی ہے بات، اور میں آپ کو آپ کے توسط سے پاکستان اور دنیا بھر کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آج کی دنیا میں اب یہ نہیں ہو سکتا جو آج کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان کی فوج نہتے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کر رہی ہے. جس طرح کا ظلم اور بربریت ہو رہی ہے وہاں پہ، وہ فی الفور اس کو ختم ہونا چاہیے، ایکسپوز ہونا چاہیے. اور اس میں حکومت پاکستان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے، اور میں اس کو بہت اسٹریس کر کے میں عرض کرتا ہوں اس والی بات کو، کہ خدارہ اپنی ایک غلط فہمی سے باہر آئیے، اور ایک اس تاثر سے باہر آئیے کہ آپ کے اچھے رویے کی وجہ سے ہندوستان پہ کے ارادے چینج ہوں گے، یا اس کے ارادے جو ہے وہ رحم کھائے گا، یا وہ اس کشمیریوں کے ساتھ جو ہے اس کا برتاؤ چینج ہوگا. پاکستان کو پانی کا ایشو ہے، پاکستان کے دریاؤں کے اوپر جو ہے وہ ڈیمز بنائے جا رہے ہیں، پاکستان کا نام لینے والے کشمیری ماں بہن بیٹیوں اور بزرگوں اور نوجوانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کشمیر میں. جس طرح سے مؤثر طریقے سے اس کو پرائرٹی دینی چاہیے، انفارچونیٹلی حکومت پاکستان اس کو پرائرٹائز کرنے سے جو ہے وہ قاصر رہی ہے. میری پاک سے زمین پارٹی کی طرف سے حکومت وقت کو یہ گزارش ہے کہ خدا کے واسطے اس کو اور زیادہ ہائی لائٹ کریں اور مؤثر طریقے سے کشمیریوں کا کیس پورے دنیا بھر میں پیش کریں. اور میں اپنی طرف سے پاک سے زمین پارٹی کی جانب سے میں سردار صاحب کو میں یقین دلاتا ہوں، کشمیری بھائیوں کو، مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے تمام بہن بھائیوں کو میں یقین دلاتا ہوں کہ کشمیریوں کے دل کے ساتھ ہمارے دل دھڑکتے ہیں، اور ہمارا ایک اسٹریٹجک جو ہے وہ تعلق ہے. اور ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے اور اس خطے کے لوگ ہونے کے ناطے، اور ان کے تمام جو کہ ہر بات جائز ہے، ان کی ہر جائز بات میں، ہر چیز میں ہم پاک سے زمین پارٹی، اس کے چاہنے والے، اس کے ماننے والے، یہ اربن سندھ کے لوگ اور پاکستان کے لوگ جہاں جہاں ہمارا رسول ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہر لمحے، ہر موقع پر ہم آپ کے کوز کے ساتھ کھڑے ہیں. میں ایک دفعہ پھر سردار صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہاں آئے، اور ان کے رفقا کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پاک زمین پارٹی کے اس آفس میں تشریف لائے. میں گزارش کرتا ہوں کہ سردار صاحب جو ہے وہ چند کلمات ادا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کے صدر کی اور سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر کی حیثیت سے آج مجھے پہلی بار یہاں حاضر ہونے کا موقع مل رہا ہے. میں مصطفیٰ کمال صاحب کو اور پی ایس پی کے ساری لیڈرشپ کو، کارکنان کو، عہدیداران کو دل کی گہرائی سے خود اپنے ساتھیوں سمیت حاضر ہو کے مبارکباد دینا چاہتا تھا کہ یہ کراچی جو پاکستان کی ساری اکائیوں کا اور ریاست جموں و کشمیر کے، آزاد کشمیر کے مہاجر اور مقامی لوگوں کا ایک بڑی تعداد میں سالہ سال سے ایک بڑا انتہائی اہم مرکز رہا ہے. اس میں ان کا جو حالیہ کردار ہے اور جو ان کا مشن ہے اور جو ان کا پروگرام ہے، اس سارے پروگرام کو ہم دور سے تحسین کی نظر سے دیکھتے تھے، لیکن میں ذاتی طور پر یہاں پہنچ کے میں نے انہیں دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کی ہے. اور کشمیر پر اس بات کے بارے میں جو مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے حالات پر ہمارے درمیان کامل اتفاق رائے ہے کہ حکومت پاکستان کو ایسی پالیسی اختیار کرنی چاہیے جسے گھر میں بھی اور باہر بھی لوگ جو ہے قومی کشمیر پالیسی کے طور پر جان سکیں. ایسی پالیسی جس کے بارے میں معلوم ہو سکے کہ ایک باٹم لائن ہے کہ ہم اس کے پیچھے نہیں آ سکتے کہ 6 لاکھ کشمیریوں کے شہداء کا خون جو ہے اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح ہمارے لوگ کراچی کے اندر موجود ہیں، سندھ کے اندر موجود ہیں. پاکستان کشمیریوں کی آخری پناہ گاہ ہے، پاکستان کشمیریوں کی منزل مقصود ہے. پاکستان 40 لاکھ سے زائد ہندوستان کے ستائے ہوئے ڈسپلیسڈ بے گھر کشمیریوں کی جو ہے وہ آخری منزل ہے. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر اور کراچی کے اس ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کر پی ایس پی نے جو پروگرام دیا ہے، جو ایجنڈا دیا ہے، جس مشن کا اظہار کیا ہے، اور جس کے نتائج، اثرات اور ثمرات ظاہر ہونے شروع ہو گئے ہیں کہ یہاں آنا جانا دشوار ہوتا گیا تھا ماضی قریب میں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کراچی ایک پرامن شہروں میں اور پھر ساری دنیا کی جو اقتصادی مرکز کی حیثیت دوبارہ اختیار کرنے جا رہا ہے اور اہم ترین
شہر کی حیثیت اختیار کرنے جا رہا ہے، اس میں ایک بڑا بنیادی کنٹریبیوشن ہے PSP کا۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا مقاصد بھی مشترک ہیں اور ہماری منزل بھی مشترک ہے۔ اس کے لیے ہمیں کشمیر کے لوگوں سے، میں نے یہاں بھی کہا ہے، برطانیہ میں بھی ہمارے لوگ ہیں، یورپ میں بھی ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ ایسا ایجنڈا ہے PSP کا کہ جس پر ہم سب کو بھرپور تعاون کرنا ہے، باہمی قریبی تال میل قائم رکھنا ہے اور اپنی انرجیز کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے انہیں یکجا کرنا ہے، پاکستان کی سلامتی کے لیے، بقا کے لیے، استحکام کے لیے۔ اس لیے کہ ایک مضبوط اور طاقتور اور مستحکم پاکستان کشمیریوں کی آزادی کی بہتر ضمانت مہیا کر سکتا ہے ہندوستان کی انتہا پسندی کے مقابلے میں، جارحیت کے مقابلے میں۔ آبی جارحیت ہو رہی ہے، فوجی جارحیت ہو رہی ہے، اقتصادی جارحیت ہو رہی ہے، معاشی جارحیت ہو رہی ہے، داخلی طور پر تخریب کاری ہو رہی ہے، اور پاکستان کو گھیرے میں لینے کے لیے افغانستان سے لے کے چاروں طرف ہندوستان ایک جال بچھا رہا ہے۔ ایسے حالات میں پاکستان کی وہ تمام مثبت قوتیں جن کا ایجنڈا پاکستان ہے، صرف اور صرف پاکستان من اصل پاکستان، یہ قوم من اصل قوم، جس میں جماعتیں، علاقے، فرقے، افراد، شخصیات، خاندان، قبیلے، گھر، مسلک، فرقے نہیں، بلکہ پاکستان من اصل پاکستان، یہ ایک بڑا مقدس مشن ہے اور بڑا بھرپور ایجنڈا ہے PSP کا۔ میں اس میں بھرپور نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں اور توقع کرتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ آنے والے وقت میں تمام اہم امور میں، داخلی اور تحریک آزادی کشمیر سے لے کے پاکستان کے استحکام تک کے تمام اہم امور میں ہمارا قریبی تال میل جاری رہے گا۔ میں ساری قیادت کا، لیڈرشپ کا دل کی گہرائی سے اپنے ساتھیوں کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں، مسلم کانفرنس کی جانب سے، ریاست کے لوگوں کی جانب سے، اور اس باہمی جو ہے وہ تال میل کو قائم رکھنے پر میں اس خواہش کا اظہار بھی کر رہا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں مصطفیٰ کمال صاحب اور ان کے ساتھیوں کا۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ نہیں، مجھے دکھ نہیں ہوا، بالکل بھی دکھ نہیں ہوا، اس لیے کہ مجھے ان کو پتہ، ان کے کیریکٹر کا پتہ ہے اور مجھے اپنے بھی کیریکٹر کا پتہ ہے، تو میں نے اپنے کیریکٹر پہ چلنا ہے، انہوں نے اپنے کیریکٹر پہ چلنا ہے۔ ہمیں اس لیے کسی کی تائید کرنے میں پرابلم نہیں ہے کہ ہم سیاست نہیں کر رہے اور ہمیں جو اس میں گین نہیں حاصل کرنا ہے، اور ان کو شاید اس لیے پرابلم ہے کہ شاید ان کو سیاست ہی کرنا، ان کو لوگوں کے مسائل سے ان کا کوئی حل نہیں ہے۔ لیکن آج ڈیفینیٹلی ہمارے مہمان ہیں یہاں پر، میں اس موقع پر اس کے لیے تو ہمارے پاس اور سال کے 12 مہینے ہیں۔ نہیں، ہم نے تو پہلے کہہ رکھا ہے، سارے جو لوگ کراچی کے، پاکستان کے لوگوں کے بنیادی حقوق کی بات کریں گے، میں ان سے کمپیٹ کرنے کے بجائے ان کو کمپلیمنٹ کروں گا۔ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، اچھا ہے۔ اور یہ آپ مانے نہ مانے، ایک کریڈٹ ہمیں جاتا ہے، ہم نے یہ بز ورڈ کریٹ کیا سارا، ہم نے یہ ماحول کریٹ کیا سارا، ایک سال میں تواتر کے ساتھ بات کرتے اللہ کا شکر ہے کہ آج ساری پارٹیوں کی یہ مجبوری ہو گئی ہے کہ اگر وہ لوگوں کے بنیادی مسائل کے اوپر بات نہیں کریں گے تو لوگ ان کو ریجیکٹ کر دیں گے۔ میں نے بھی گزارش کی ہے اور مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی بہت وضاحت سے بات کی ہے کہ ہمارے جو مشترکہ مقاصد ہیں وہ پاکستان کے استحکام کے ہیں، پاکستان کی سلامتی کے ہیں، پاکستان کے بقا کے ہیں، اور پاکستان کے اندر رہنے والے اہل پاکستان اور اہل کشمیر کے جائز بنیادی حقوق کے ہیں۔ اس ملک میں سب سے زیادہ حق ایک ووٹر کو کی جو پریولیجز ہیں، جس کا ذکر ہی کسی آئین اور قانون میں نہیں ہوتا، وہ بھی ہونا چاہیے۔ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ عام آدمی کو بھی سر اٹھا کے چلنے کا موقع مہیا کیا جائے۔ تو یہ جو ہمارے مشترکہ مشن ہے، اس کے لیے بالکل ہم پوری طرح ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور ان مقاصد کی تکمیل کے لیے ہم اپنی ساری توانائی ایک ہی ڈائریکشن میں صرف کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے، جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے، میں ایک کشمیر میں رہنے والے سیاسی کارکن کی حیثیت سے یہ بات کہہ سکتا ہوں، اور اولڈسٹ پولیٹیکل پارٹی ہے اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کی، جو 1932 میں قائم ہوئی ہے، اس کے کارکن کی حیثیت سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ موجودہ حکومت کشمیر کے علاوہ باقی ساری باتوں پر بات کر رہی ہے اور کشمیر کے حوالے سے کسی جگہ پر قابل ذکر بات نہیں ہو رہی۔ اگر قابل ذکر بات ہو رہی ہو تو آپ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے والے اجیت ڈوبل کو ڈرائیو نہیں کر سکتے۔ آپ 6 لاکھ کشمیریوں کے خون سے رنگے ہوئے ہاتھ والے نریندر مودی کو ایئرپورٹ سے ڈرائیو کر کے بچوں کے فنکشن میں نہیں لا سکتے۔ آپ کو یقیناً اس بات کا احساس کرنا ہے کہ آپ یہاں جو اس وقت ہم جہاں مصطفیٰ کمال صاحب اور میں کھڑے ہو کے جو بات کر رہے ہیں، اس کا کشمیر میں ایک میسج جا رہا ہے کہ ہم یہاں کھڑے ہو کے کشمیر میں قتل ہونے والی 12 سال کی معصوم بچی جو گینگ ریپ ہوئی ہے اس کی بات کرتے ہیں، جو 80 سال کی بوڑھی عورت گینگ ریپ ہوئی ہے اس کی بات کرتے ہیں، اور جب پاکستان کا 2/3 اکثریت کا وزیر اعظم ایئرپورٹ سے ہندوستان کے ویشی الفکر ایسے وزیر اعظم کو جو یو پی میں 2 کروڑ مسلمانوں میں سے ایک کو بھی ٹکٹ نہیں دیا اور وہ سیکولر ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، اس کو ڈرائیو کر کے لے کے آتے ہیں، تو یہ کشمیریوں کے زخموں پر نمک پاشی کے مترادف ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ قومی کشمیر پالیسی تشکیل دی جائے، اس پر نظر ثانی کی جائے، اور ایسی پالیسی جو گھر میں بھی اور بیرون دنیا میں بھی قابل قبول ہو۔